چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے۔ ڈاکٹر قادر بخش، جعلی ڈومیسائل والا، لٹیرا، ہر طریقے کی جو ہے نا بے ضابطگی کرنے والا، اس کو اٹھا کے میر چاکر خان رند یونیورسٹی جو نئی بنی ہے، اس کسی اچھے کیریکٹر والے بندے کو لانا تھا، اٹھاتا، موصوف تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر آ گئے۔ اور پھر اس کی اتنی تکڑی سفارش ہے کہ یہ وی سی ہے، اور پھر وی سی سے وہ بھی ریزائن بھی نہیں کرتا ایز اے وی سی، یہ جو ہے نا نگران منسٹر کا حلف لے لیتا ہے۔ اندازہ لگائیں بلوچستان میں قانون، آئین، سب چیزیں جو ہے نا مذاق بن کے رہ گئی، لیکن اب نگران میں فل ٹائم کرپٹ، ڈرگ ڈیلر، جعلی ڈومیسائل ہولڈر، ڈوئل نیشنل، ایسے بدنام زمانہ لوگ لا گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، ان لوگوں نے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ان جعلی ڈومیسائل والوں نے جو چھوڑا ہو۔ ہم افیکٹی ہیں، اس لیے ہمیں وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ڈاکٹر قادر بخش جیسے نمونے مسلط کیے جائیں گے، پھر یہی پھر یہ نوجوان کے پاس کیونکہ سارے قبضہ مافیا تو یہ ہے، روزگار یہ لے گئے، سیٹیں اچھی یہ لے جائیں، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، منسٹریاں یہ لے جائیں، تو پھر ایک ہی دفعہ بلوچستان والوں کو جو ہے نا ختم ہی کر دو میرے خیال میں۔ تو نوجوان اب یہاں کا اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اب یا تو وہ مارا جاتا ہے، یا پہاڑ پہ جاتا ہے، یا خودکشی کر رہا ہے۔ ایک ایک دن میں آپ نے دیکھا کتنی کتنی لاشیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ ناانصافی ہے۔ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں پہلے جعلی ڈومیسائل بنوا کر، جعلی لوکل بنوا کر لوگ یہاں پر ملازمتوں پر براجمان تھے۔ ہر ادارہ ان گھس بیٹھیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ منسٹر بھی جعلی لوکل اور جعلی ڈومیسائل والے آ چکے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ حالیہ جو نگران کیبنٹ ہے، اس میں جو ایک منسٹر ہیں، منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ ٹورزم، ڈاکٹر قادر بخش صاحب۔ یہ قادر بخش صاحب، ان کا بیسیکلی تعلق پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان اور تحصیل تونسر شریف کے کسی علاقے سے ہے، لیکن بلوچستان میں اب وہ منسٹر بن گئے ہیں۔ کیا کوئی بلوچستان والا سوچ سکتا ہے کہ پنجاب میں کوئی منسٹر بن جائے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں منسٹر بن جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں نہیں ہو سکتا تو یہاں پر یہ لوگ منسٹر کیسے بن رہے ہیں؟ اور اس اسپیشلی چھوٹا صوبہ ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں باقی صوبوں کے نسبت، یہاں پہ تو اگر ایک کلاس 4 کا ملازم بھی آتا ہے تو وہ اگر اللیگل ہے تو وہ بوجھ ہے، منسٹر تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ منسٹر صاحب جو قادر بخش صاحب ہیں، ان پر مختلف، یہ اگر آپ ان کا کیریئر دیکھیں گے، یہ ہیبیچول جو ہے نا ان کے کرائم ہیں۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں، جو تحقیقات ہیں، کہ یہ عادی مجرم ہیں۔ یہ پہلے آرمی میں تھے، میجر لیول تک گئے، پھر وہاں سے نکالا گیا۔ اب جس کو فوج نکال دے وہ پھر میرے خیال میں ظاہری بات ہے، پھر وہ آتا ہے باقی یونیورسٹیوں میں، پھر پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتا ہے، پھر 2 پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، ایک پر سوالیہ نشان ہے، کیس بھی چل رہا ہے، ابھی ادھر کیا ہوا ہے جب یہ وی سی بنا ہے، تو اس پر مختلف الزامات ہیں۔ پھر جب یہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں تھے، وہاں پر ڈائریکٹر یا ڈین بنے، تو وہاں پر انہوں نے 271 پوسٹیں جو ہے نا جعلی بھرتیاں کی، اور ان پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنر کے پاس اپیل لے گئے، انہوں نے ریجیکٹ کی کہ بھائی آپ نے یہ کیا، اور انہوں نے
4 करोड़ से जायद नुकसान दिया यूनिवर्सिटी को, तो ऐसे शख्स को गरीब सूबे पर वीसी लाना, फिर वीसी होते हुए मुसल्लत करना वज़ीर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको जो लाने वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं। वो बलूचिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं। जो हमने कुछ सोर्सेज की बात से बाज़ पुरस की, तो वो कहते हैं कि कोई कमांडर साहब हैं इनके पीछे, कोई उनके बैचमेट हैं, या कोई जो भी इनका वो है, वो इनको जो है ना लाए हैं बलूचिस्तान में। पहले वीसी बनवाया, अब फिर इसको निगरान मिनिस्टर लाए हैं। बने ये बलूचिस्तान में मिनिस्टर हैं, मुबारकबादें इनको जो है ना पंजाब में दी जा रही हैं। फिर जब खोज लगाई कि भाई इनका तो ताल्लुक ही वहाँ से है, यहाँ तो ये चोरी छुपे आ गए, जाली डोमिसाइल बनवाया, और बदकिस्मती से ये जहाँ से मेरा ताल्लुक है ये अक्सर ये और इसके हमनवा वहाँ से बनवाते हैं। अब इन लोगों ने हर डिपार्टमेंट को यरगमाल बनाया हुआ है। वर्कर वेलफेयर बोर्ड में सेक्रेटरी डमी है, उसका जो करता धरता है वो भी एक जाली डोमिसाइल वाला है। क्या करते, उसको लाने वाला यहाँ का एक मिनिस्टर है। किससे आप गिला करोगे? बदकिस्मती यह है कि पहले मुलाजमतों तक थी, अब तो मिनिस्टरों तक आ पहुंची है। अब मैं आपको बताऊं कि इनके लिए किस तरह, वैसे जो मतलब एक्ट बना है यूनिवर्सिटियों का 2022 का, उसमें यह था कि एक सर्च कमेटी बैठेगी, वो जो वीसीज हैं उनका इंटरव्यू करेगी, उसके बाद वो 3 नाम रेकमेंड करेगी कि ये आपने वो करने हैं, इनमें से आप जिसको लगाना चाहें, तो वो फिर गवर्नर को भेजे जाएंगे। वो फिर उन 3 में से जो है ना वज़ीर आला और गवर्नर मुशावरत करके वो कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, जिनमें बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, ब्यूटम्स, लोरलाई और खुजदार यूनिवर्सिटी और सिब्बी की यूनिवर्सिटी जो है, इनके लिए इंटरव्यू हुए। इसमें सिवाय मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी सिब्बी के बाकी तमाम लोग जो पहले नंबर पर थे उनको लगाया गया, लेकिन इस मौसूफ को नवाजने के लिए इसका 3रा नंबर पर था। पहले इसको 3रे नंबर पर लाया गया, फिर उसमें इसको 1st नंबर पर लाया गया। अंदाज़ा लगाएं, ये इतना फेवरेट है, ये इतना फेवरेट है। मैं आपको बताऊं, जब हुए हैं तो वो जो 3-3 का पैनल जाता है वो क्या गया, जो बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो पैनल गया था, डॉक्टर शब्बीर लहड़ी साहब वो 1st नंबर पर थे, डॉक्टर बाकी दुरानी 2nd पर थे, डॉक्टर ऐशा सिद्दीका 3rd नंबर पर थी, और जिनको लगाया गया डॉक्टर शब्बीर लहड़ी 1st नंबर वाले को लगाया गया। इसके बाद आते हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज, मतलब ब्यूटम्स। इसमें पहले नंबर पर डॉक्टर खालिद हफीज़ साहब थे, दूसरे पर मासूम यासीन जई साहब थे, तीसरे पर डॉक्टर मोहम्मद सलमान ताहिर साहब थे। इधर भी पहले नंबर वाले को ही लगाया गया था, डॉक्टर खालिद हफीज़ साहब। हालांकि मासूम यासीन जई साहब भी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट के सियासतदानों के हर एक के फेवरेट हैं, और इनकी वजह से काफ़ी इशू भी बना था डॉक्टर खालिद हफीज़ साहब के लिए, लेकिन फिर भी बिलाखिर मजबूर होकर उनको लगा दिया गया। ठीक है, और मासूम यासीन जई मतलब इतना वो हो के भी रह गया, दूसरे नंबर पर था, तो इनको नहीं लगाया कि भाई पहले वाले को लाए। इसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लोरलाई के लिए। उसमें डॉक्टर एहसानुल्लाह 1st नंबर पर थे, डॉक्टर अहमदुर्रहमान 2nd पर थे, डॉक्टर सईद अहमद बुजदार साहब 3रे नंबर पर थे। यहाँ पर भी जिनको लगाया गया, डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब 1st नंबर पर थे, उनको लगाया गया। इस तरह जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार है, उसमें डॉक्टर मकसूद अहमद 1st नंबर पर थे, डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब 2nd पर थे, डॉक्टर सैयद आबिद अली शाह साहब 3rd पर थे। यहाँ पर भी डॉक्टर मकसूद अहमद साहब पहले नंबर पर थे, तो उनको लगाया गया। अब आते हैं मौसूफ की यूनिवर्सिटी पर। ये मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी सिब्बी में जो पहले नंबर पर थे डॉक्टर अनवर पानेजई साहब, वो साइड लाइन कर दिए गए। दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर जफर इकबाल साहब, साइड लाइन कर दिए गए। तीसरे नंबर पर थे डॉक्टर कादिर बख्श, जाली डोमिसाइल वाला, लुटेरा, हर तरीके की जो है ना बेजाबदगी करने वाला,
اس کو اٹھا کے میر چاکر خان رند یونیورسٹی جو نئی بنی ہے اس کو کسی اچھے کیریکٹر والے بندے کو لانا تھا، اٹھاتا، موصوف تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر آ گئے. گو کہ یہ اختیار دیا ہے کہ بھائی 3 میں سے وہ جس کو لگانا چاہیے، لیکن بھائی ادھر تو آپ پہلے والے کو لگا رہے ہو جو کہ اصولاً بنتا بھی ہے. باقی 4 یونیورسٹیوں میں آپ نے لگایا پہلا، یہاں پہ آپ نے دوسرا بھی نہیں بلکہ آخری تیسرے نمبر والا اٹھا کے آپ پہلے نمبر پر لے گئے ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے پورا رول چینج کیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ معصوم یاسین زئی سے بھی آگے کا فیوریٹ ہے. تو یہ اس کا پیچھے سفارش کتنی زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں. اور پھر اس کی اتنی تگڑی سفارش ہے کہ یہ وی سی ہے اور پھر وی سی سے وہ بھی ریزائن بھی نہیں کرتا ایز اے وی سی، یہ جو ہے نا نگران منسٹر کا حلف لے لیتا ہے. اندازہ لگائیں بلوچستان میں قانون، آئین، سب چیزیں جو ہے نا مذاق بن کے رہ گئی ہیں، فراڈ ہے. یہ جو بھی آئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور باپ پارٹی ہیں تو ایک ہی، یہ جنہوں نے حلف لیا ہے یہ انہی کے لوگ ہیں. لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ نے بلوچستان میں سے وہ کرنے تھے، لیکن کم سے کم تھوڑا بہت دنیا کو دکھانے کے لیے، جو ہم نے ادارے بھی بنائے ہوئے نا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، نیب ہے، دنیا سے اپنے کنیکشن وہ کرتے ہیں نا. تو اس طریقے سے بھی آپ نے بلوچستان میں اپنے لوگ لگانے تھے اور لگاتے آ رہے ہو. یہ تو یہ بھی ہے، بلکہ جو جنرل الیکشن ہے اس میں بھی اپنے لوگ لے کر آتے ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو دیکھو، کم سے کم وہ باسی تو ہو. پہلے اسٹیبلشمنٹ کا یہ تھا کہ کم سے کم نگران میں اکا دکا خاندانی لوگ لاتے تھے، لیکن اب نگران میں فل ٹائم کرپٹ، ڈرگ ڈیلر، جعلی ڈومیسائل ہولڈر، ڈوئل نیشنل، ایسے بدنام زمانہ لوگ لا گئے ہیں. یہ حالت ہو آ پہنچی ہے جب لوگ یہاں کا جو مقامی پہلے گلا کرتا ہے، جو ہم جیسے جو سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کے ہیں، جو ہم ان کو کہتے ہیں کہ انسان کو انسان میں دیکھو، قوم میں نہ دیکھو. لیکن جب ایسے لوگ لائے جاتے ہیں پھر اس طریقے سے جو مقامی ہوتا ہے ان کو دبایا جاتا ہے، یہ ان کے ٹاؤٹ بنتے ہیں. یہ سب کچھ جو سکرپٹ ان کو دیا جاتا ہے یہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اب اس شخص کے لیے تمام قواعد و ضوابط چینج کیے گئے. اور بتائیں اب یہ بنیں گے، کل کسی ٹیچر کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ منسٹر بنا دیں، کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. یہاں پہ ایسے نام جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب بنا یہ بلوچستان کا منسٹر ہے تو توسا شریف میں مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. بھائی آپ کو بنائیں، لیکن آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کو پنجاب کا منسٹر بنا دیں، جو آپ کا حق ہے. ہمیں خوشی ہوگی کہ توسا شریف سے منسٹر بنا ہے، لیکن بلوچستان والوں کا حق یہ نہیں. یہ تو یہ ہے، میرے اپنے قبیلے کے کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ توسا شریف میں ہیں، تو ان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے اس پر وہ کریں. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کارڈ کھیلتے ہیں کہ بھائی ادھر سے آ جائے وہ بلوچ کارڈ کھیلتا ہے، خیبر پختونخوا یا افغانستان سے آ جائے تو وہ پشتون کارڈ کھیلتا ہے. تو کہاں جائیں بھائی؟ اگر اس طریقے سے ہو جائے ان کا کیا ہوگا؟ تو جو بھی چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، جو بلوچستان کا ہے اس کا حق ہے. جو چاہے بلوچ ہے، چاہے پٹھان ہے، وہ چاہے افغانستان کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، ایران کا ہے، وہ نامنظور ہونا چاہیے. آج آپ دیکھ لو ان لوگوں نے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ان جعلی ڈومیسائل والوں نے جو چھوڑا ہوئے. ہم افیکٹی ہیں، اس لیے ہمیں وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو یہ مکران ڈویژن والے ہو گئے یا دور دراز کے ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے. اور کوئٹہ والوں کے ساتھ جتنی جعلی ڈومیسائل کے پاس آپ دیکھتے ہو سرکاری ملازمت میں سب سے بچھڑا یہ آپ کا کیپٹل کوئٹہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سب سے زیادہ جعلی ڈومیسائل بنوائے گئے اور یہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ مسلط ہو گئے. کیونکہ جو جعلی ڈومیسائل بنوا کے آتا ہے اٹس مین ہی از پاورفل. پھر وہ اپنا پورا خاندان لاتا ہے، بچے لاتا ہے، پھر وہ کاروبار شروع کرتا ہے کہ یار میں نے بنوایا، تم آ جاؤ، اتنے میں تمہارا ڈومیسائل بنواؤں گا. ابھی ورکر ویلفیئر بورڈ میں یہ ہو گیا، جعلی ڈومیسائل والا پہلے لگوایا اس نے خود کو، پھر اپنے خاندان کے بنوائے. اس دفعہ اس نے جو ہے نا پھر جابیں بھی بیچیں. پہلے ان کے جعلی ڈومیسائل بنوائے، پھر بعد میں ان کی جو ہے نا نوکریاں ان پہ بیچیں. آج وہ ورکر ویلفیئر بورڈ بھرا پڑا ہے ان سے. کرو، اور کوئی بھی نہیں پوچھتا، ہر ادارہ چپ ہے. اور پھر جب یہاں کے نوجوان مایوس ہوتا ہے پھر دو ہی طریقے ہیں،
یہ تو ابھی تو یہ بلوچ بیلٹ میں ہو رہا ہے، ان قریب جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو پی ٹی ایم ابھری ہوئی ہے یا یہ جو نوجوان اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ ایسے نہیں ہو رہا، وہ معاشی بدحال ہے، وہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ پھر ایسے نعرے لگتے ہیں جو کہ افسوسناک ہوتے ہیں، ایسی سٹیٹمنٹیں دی جاتی ہیں جو کہ افسوسناک ہوتی ہیں۔ پھر ہم بھی ذرا غور کریں اپنی اداؤں پر کہ ہم کس کو سپورٹ کرتے ہیں، کن کے فیسیلیٹیٹر ہیں، اور کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آج اتنے اس نہج کو پہنچ چکے ہیں۔ اور یقیناً جب ایسے نعرے لگتے ہیں، ایسی سٹیٹمنٹیں دی جاتی ہیں، تو کوئی بھی وہ شہری جو ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہو، امن پسند ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر قادر بخش جیسے نمونے مسلط کیے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ پھر یہ نوجوان کے پاس کیونکہ سارے قبضہ مافیا تو یہ ہے، روزگار یہ لے گئے، سیٹیں اچھی یہ لے جائیں، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، منسٹریاں یہ لے جائیں، تو پھر ایک ہی دفعہ بلوچستان والوں کو جو ہے نا ختم ہی کر دو میرے خیال میں۔ طاقتور حلقوں کے سامنے ہم تو بے بس ہیں، اور ہم بذات خود یا میرے جیسے مائنڈ سیٹ والے، ہم تو کوئی ہتھیار اٹھانا بھی جو ہے نا کہتے ہیں یہ ایک شر ہے، ایک وہ ہے، تو ہم تو ایسا وہ کر نہیں سکتے یہ۔ اور ہاں ساتھ ساتھ نہ ہم ناانصافی نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اس پر ہم بول سکتے ہیں۔ ہمارا احتجاج ایک صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، تو وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر وہ کریں گے، وہ چاہے کسی منسٹر کے بل بوتے پر آئے گا، وہ چاہے کسی کمانڈر کے بل بوتے پر آئے گا، وہ چاہے جس بھی طاقتور کے بل بوتے پر آئے گا، بول ایٹ لیسٹ ہم اپنی فرسٹریشن اس تھرو جو ہے نا نکال لیتے ہیں ان بیچارے کروڑوں لوگوں کی جو شاید بولنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو نوجوان اب یہاں کا اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اب یا تو وہ مارا جاتا ہے، یا پہاڑ پہ جاتا ہے، یا خودکشی کر رہا ہے۔ ایک ایک دن میں آپ نے دیکھا کتنی لاشیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ ناانصافی ہے، یہ طاقتور حلقوں کا وہ گھمنڈ ہے، ان کی وہ بدماشی ہے، ڈنڈے کے زور پر انہوں نے بلوچستان کو جو ہے نا چلایا ہوا ہے اور چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اگر ان کے اندر سے کہتا ہے کہ بھائی چیزوں کو جس طرح وہ کور کمانڈر صاحب تھے، جنجوعہ صاحب، وہ مائنڈ سیٹ تھا تو کچھ امن آیا، کچھ امید ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر پالیسی جو ہے نا طاقتور حلقوں، اسٹیبلشمنٹ، ان سب کی پھر ایسی ہو گئی کہ اب دوبارہ چیزیں خرابی کی طرف تو جا رہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روز ایف سی کے، آرمی کے کیا ہو رہا ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا ایک خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے۔ امید کریں گے کہ اس کو جس طرح 271 جعلی بھرتیاں کرنے پر اس کو نے جو نقصان دیا 4,37,19,195 روپے کا، بغیر کوئی اشتہار وہ کیے، بغیر کوئی اس نے جو 271 جعلی بھرتیاں کی، پھر اس طریقے سے اس کو یونیورسٹی سے نکالا گیا، پھر اس کو فوج سے نکالا گیا، اب ہم امید کریں گے کہ اس کو کیبنٹ سے بھی نکالا جائے گا، اور واقعی کہا جائے گا کہ بلوچستان کا جو حق ہے وہ واقعی بلوچستان کے مقامی کا ہے، نہ کہ کوئی اور یہاں پہ آتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی التجا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی جب یہاں پہ لگتا ہے اس کی رپورٹ جاتی ہے، ISI دیتی ہے، MI دیتی ہے، اسپیشل برانچ دیتی ہے، IB دیتی ہے، جس شخص نے اس کو جو ہے نا کلین چٹ دی ہے اس کے خلاف کارروائی ہو۔ اس نے اس صوبے کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے اور کر رہا ہے، اور اگر یہ ایکشن نہ ہوا اور ایسے نمونے مسلط کیے گئے تو پھر ٹھیک ہے، زور زبردستی چلایا جا رہا ہے، کب تک چلایا جائے گا، کب تک اٹھا کے مارا جائے گا، کب تک مسخ شدہ لاشیں پھینکیں گی؟ لیکن لوگ تو ایسے نہیں کر رہے نا۔ لیکن اگر آپ نے ایسے منوانا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہی منوائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہ کریں، اور ہم اپنی الفاظ کے تھرو، اپنے قلم کے تھرو اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔